من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال تعالى ولتسألن يومئذ عن النعيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. मैंने माना मैंने माना मेरी आवाज नहीं जाएगी, दरो दीवार से टकरा के पलट आएगी. अभी मौका है करो इन अंधेरों का इलाज. अभी मौका है करो इन अंधेरों का इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम. बहुत ही काबिल इज़्ज़त एहतराम मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, और अल्लाह करे कि कुछ वक्त ऐसा आ जाए कि ख़वातीन तक भी जुमा का बयान पहुंचे. है हमारा समझ है ना? क्योंकि असल हमारी माओ बहनों तक पैगाम नहीं पहुंच पाता है. मर्दों का मामला ये होता है कि मर्द जुमा में भी सुन लेते हैं, इज्तिमात में भी सुन लेते हैं, प्रोग्राम में भी सुन लेते हैं, अल्लाह रसूल का पैगाम पहुंच जाता है, मगर घर की औरतों तक आम तौर से ये बातें नहीं पहुंच पाती है. गुजरात में बहुत सारी जगहों पर बाकायदा गांव में ऐसा सिस्टम होता है कि तमाम चीजें बाकायदा हर घर में पहुंचती है. क्योंकि देखो शैतान जो है ना, शैतान ने इतनी मेहनत किया कि वो आपके और मेरे बेडरूम तक पहुंच गया. शैतान ने इतनी मेहनत किया कि वो तो हमारी औरतों तक पहुंच गया.
وہ ہماری بیٹیوں تک پہنچ گیا، وہ ہمارے بچوں تک پہنچ گیا۔ ان کے ناچ گانے، ان کی فلمیں، ان کی سیریلز، ان کی تمام بےہودہ باتیں، ان کا ننگاپن، ان کی عریانیت، ان کی فحاشی، ان کا سب کچھ جو کچھ وہ پہنچانا چاہتے ہیں وہ آج میرے بچوں تک بھی پہنچ چکا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم اپنی بات اپنے بچوں تک نہیں پہنچا پاتے۔ چلیے آئیے دیکھیں قرآن کی ایک آیت، بلکہ دو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ پہلی آیت میں نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ بڑے پیارے انداز میں آپ کے اور ہمارے پروردگار نے ہم کو ایک پیغام دیا، ایک حکم دیا، اور وہ حکم کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی اللہ ایمان والے مردوں سے کہہ رہا ہے، اللہ ایمان والی عورتوں سے کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے قوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر بار والوں کو بچاؤ، اپنی بیوی، اپنی بہن، اپنی ماں، اپنے بیٹے، اپنی بیٹیاں، اپنے گھر بار والوں کو بھی بچاؤ۔ کاہے سے بچاؤ؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر بار والوں کو بھی نارا، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا ہم گرمی سے بچانے کی فکر کر لیتے ہیں؟ کہیں میں عثمان آباد میں تھا، ہزاروں کی تعداد میں عورتیں بھی تھی کل قرآن میں، اور بڑا شاندار نظم لاتور عثمان آباد والوں نے کیا تھا۔ تو ہزاروں کی تعداد میں عورتیں بھی، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو، ماں سے زیادہ بچوں سے محبت دنیا کی کوئی طاقت نہیں کرتی۔ ماں کی ممتا، ماں کی محبت، یہ مشہور ہے۔ ماں کی ممتا، ماں کی محبت، یہ مشہور ہے۔ ماں سے زیادہ کوئی محبت نہیں کر سکتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اگر ایک ماں کو، ایک عورت کو، اگر وہ حمل سے ہے، پریگننٹ ہے، اور سونوگرافی میں ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کے یہاں جو بچہ ہوگا وہ اپریل یا مئی کے اندر وہ بچہ آئے گا، تو ماں کی محبت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر سردی میں بچہ آنے والا ہو تو ماں اپنے ہاتھوں سے سویٹر بناتی ہے تاکہ میرا بچہ سردی سے محفوظ رہے۔ اور اگر گرمی میں اس کا بچہ آنے والا ہو، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ 9 مہینے گرمی میں پورے ہوں گے، گرمی میں تمہارے یہاں اولاد ہونے والی ہے، تو ماں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ غریب جھوپڑے میں رہنے والی، پارٹیشن کے مکان میں رہنے والی، ٹین شیڈ کے مکان میں رہنے والی عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے دیکھو جی، ہم نے تو زندگی گزار لی ہے نا، میں ہم نے ٹین شیڈ میں گزار لیا، ہم نے لکڑی کے مکان میں گزار لیا، لیکن وہ عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے، شوہر بھی مزدور ہے، غریب ہے، تو وہ عورت اپنے شوہر سے بڑے پیار سے کہتی ہے کہ دیکھو اے سی مت لگاؤ، مگر کم از کم اللہ اولاد دے رہا ہے تو کم از کم کیا کرو، کولر تو لے لو۔ کیا لے لو؟ کولر تو لے لو، تاکہ ہمارے آنے والی اولاد گرمی سے محفوظ رہے۔ یعنی ایک ماں جو ہے اپنی اولاد کو گرمی سے بچانے کی کتنی فکر کرتی ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے او میری بندی، او میرے بندے، یہ گرمی جو دنیا کی ہے یہ اصل گرمی، اللہ کہہ رہا ہے نارا، وہ جو خطرناک آگ ہے جہنم کی، اس سے تو اپنے آپ کو بھی بچانے کی فکر کر اور اپنی اولاد کو بھی بچانے کی فکر کر۔ یہ ہے اصل، اور یہ فکر کون دلا رہا ہے؟ اللہ۔ جب باپ نہیں چاہتا کہ اس کے بچے کا برا ہو، ماں نہیں چاہتی کہ اس کے بچے کا برا ہو، اور کہتے ہیں نا
کہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو وہ کیسے چاہے گا کہ میرا بندہ جہنم میں جائے؟ وہ کیسے چاہے گا کہ میرے بندے جہنم میں جائے؟ وہ نہیں چاہتا، وہ تو بڑا کرپالو ہے، بڑا دیالو ہے، بڑا مہربان ہے۔ 70 ماں کو گنتی ایسی ہوئی سمجھانے کے لیے بتائی گئی ہے، وہ اگر 70 ماں کی محبت رکھتا نا تو ابھی تک کیا پڑھنے وہ ہر بھی بات کر لیے نہیں، وہ تو مثال ہے۔ اگر 70 ماں کی بھی رکھتا نا تو پھر ہم بچتے نہیں، اب بچتے۔ وہ بے پناہ محبت کرتا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ستار ہے، وہ گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، وہ بڑی محبت کرنے والا ہے، جس کی وجہ سے آج مفتی ہارون لاکھوں گناہ کر کے بچا ہوا ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے یہاں تو چھوٹ رہے ہو میرے بندو، بس اتنی کوشش کر لو کہ جہنم سے جاؤ، جہنم سے تو جہنم سے اللہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ تو اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ آ جاؤ اللہ کے گھر میں، بن جاؤ اس کے، کر لو اس سے دوستی، وہ دوست بننے کو تیار ہے، وہ فرینڈ بننے کو تیار ہے، وہ ریکویسٹ بھیج رہا ہے۔ اس نے اپنے نبی کی زبانی اپنے بندوں سے کہا کہ اے محمد ان سے کہہ دو میں ان کا یار بننا چاہتا ہوں۔ کیا ہی بات ہے، اے محمد کہہ دو میں ایک دوست بننا چاہتا ہوں۔ جوان سمجھتے ہیں فیس بک آ گیا فرینڈ ریکویسٹ، کیا آتی ہے فیس بک پہ؟ دوستی کی درخواست ہے نا۔ پھر کیسے کیسے لوگ دوستی کی درخواست کرتے ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر کیسا کیسا پھنس جاتے ہیں، بعد میں ڈرنے پڑتے ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں، اور پھر کیسی کیسی دوستی میں زندگی تباہ ہوتی، بہت ساری پوری کہانیاں ہیں۔ کیا دو تین جوان کو ملے یار مفتی صاحب آپ دیکھتے بھی نہیں فیس بک، 4 مہینے سے میں نے آپ کو ریکویسٹ بھیجے گا، آپ ایکسپٹ نہیں کر رہے، قبول نہیں کر رہے نہیں۔ ارے میں نے کہا میرے پاس نہ فیس بک کھولنے کا ٹائم ہے، نہ تیرا واٹس ایپ، کیوں؟ تو جیسے فیس بک پر ریکویسٹ آتی نا، ویسے ہی 1500 سال پہلے ریکویسٹ اللہ نے محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے تم کو اور مجھ کو سب کو بھیج دیا۔ کیا کیا؟ بھیج دیا۔ اور آگے سنو بڑی انٹرسٹنگ بات، انٹرسٹنگ دیکھو، میں تو آج بیان ہی کرنے والا تھا، میں ہاں کاہے تو واسطے آیا تھا، وہ سمجھا میں رات میں آیا 8 دن کا لگاتار سفر کر کے، تو میں نے عیدگاہ والوں کو انکار کر دیا، اقصی مسجد کو انکار کر دیا، سب کو انکار کر دیا، لیکن یہ جماعت والے ہیں نا جو گجرات کی جماعت آئی ہے، گجرات کے میرے بڑے ہیں، یہ 8 دن سے فون لگا رہے تھے کہ آپ کے گھر آنا ہے، آپ کے گھر آنا ہے، آپ سے مسافر لینا ہے۔ تو میں نے یار تم سب آئیں گے تو ایک کام کرتا ہے، میں تھکے ہوئے میں سے تو بیان نہیں دیتا، میں کیا کہ نماز پڑھ لیتا ہوں، تو ایک کو فون لگا کر دعا کرنا ہے، ایک کو فون لگایا تو انہوں نے جو بیچارے مولانا آنے والے ان کو کٹ کر دیے اور بولے ارے بابا تو بہت اچھی بات ہے، مل گیا نا جماعت کی برکت سے۔ تو بیان کرنے کے علاوہ عجیب چیزیں میں کہتا ہوں ہم نہیں بولتے، اللہ بول رہا ہے، کون بول رہا ہے؟ بولو سے کون بول رہا ہے؟ تو اللہ بڑی پیاری بات بول رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے سندیش بھیج دیا، اے محمد ان سے میں دوستی کرنا چاہتا ہوں، ان کو بول دو، اور یہ بھی بول دو کہ میں کتنا اپنے خاندیش میں بولے اس کو۔ اللہ کہتا ہے محمد سے اپنے نبی سے، اے محمد بول دو میں خود اتاولا ہوں ان سے دوستی کرنے میں۔ اب ہم اتنا اتاولا خاندیشی میں کیا اتاولا ہے؟
اللہ کہتا ہے محمد میں اتاولا ہوں ان سے دوستی کرنے کے لیے. اب آپ بولے کیسا کیسے بول رہے آگے سنو. اللہ خود کتنا اتاولا ہے آپ سے اور اس سے دوستی کرنے کے لیے. آگے اللہ کہتا ہے اے محمد کہہ دو میں میرے بندوں کا یار بننا چاہتا ہوں, ان کا دوست بننا چاہتا ہوں. اور اے محمد کہہ دو میں اتنا دیوانہ ہوں ان سے دوستی کرنے کے لیے. محمد کہہ دو اگر یہ میری طرف چل کر آئیں گے تو میں ان کی طرف دوڑ کر آؤں گا. اے محمد کہہ دو یہ میری طرف ایک ہاتھ آئیں گے تو میں ان کی طرف دو ہاتھ آؤں گا. تو اب بولو اتاولا کون؟ ارے بولو اللہ. باولا کون؟ بندہ. اب تم اتاولا اللہ اور باولا بندہ. اللہ بول رہا تو صرف ایسا دھیرے دھیرے من چھوڑ ہے نا. اللہ بول رہا تو صرف وہ بولتا ہے کہاوت ہے انگلی پکڑا پکڑا کر منگل پکڑ لیا. ایک کہاوت ہے انگلی دیا سے منگل ہی پکڑ لیا. اللہ بولتا تو صرف انگلی پکڑا میں پورا پکڑ لوں. بولو سے سبحان اللہ. کیا عجیب بات ہے. ہم دوستی کرنے کو تیار نہیں, ساری دنیا کو منانے کو تیار, پورے رشتہ داروں کو خوش کرنے کو تیار, اور اکیلے کو خوش کرنے کو تیار نہیں. وہ اکیلا ہے. وہ کیسا ہے؟ ارے بولو میرے ہندو پترکار دوست ہے تو ایک دن میرے ہندو پترکار دوست کہنے لگا یار مفتی صاحب تمہارا مسلمان کو بہت اچھا ماننا ہے. میں نے کیا ہے بھائی؟ ارے بابا تم کو ایک کچھ ماننا پڑتا نہیں سمجھے, تم کو ایک کوئی ماننا پڑتا. ہمارا تو 36 کروڑ ہے. نہیں سمجھا 36 کروڑ ہے بابا. نہیں سمجھا. تو میں نے بولا میں جمعہ کا بیان کرتا تو جلگاؤں شہر میں جتنی مسجدیں 3-4 مہینے میں ایک کا نمبر آتا تو کروڑ کا کمائیں. تو ہندو کہتے ہیں کہ مولانا صاحب تمہارا لوگوں کا بہت اچھا مسئلہ ہے, تم کو ایک کو ہی مانا ہے. میں نے کہا پھر بھی ہم اتنے کمینے کو ایک کو نہیں مانا رہے. نہیں ارے تم بہت کمینے ماننا ماننا بیٹا. کیا تم بہت بسر ہے؟ بسر ہوتا ہے بہت بسر ہے. ایک کو مان نہیں پائے, ایک آپ کو مان نہیں پائے. کبھی بھی جانا آتا نہیں ہوگی ادھر میں بیان تھا یہاں یہ اس سے تھا اکوٹ کے بالا پور, تو میں نے دیکھا کہ 2-3 سو ہندو اور کئی مرد جو ہے وہ بیچارے پانی کے لے کر پیدل جا رہے ہیں. ٹھیک پھر اس بات 2 مہینے پہلے میرا پروگرام تھا پنڈرپور مہاراشٹر, بڑا علاقہ ہے جہاں ہندو بھائی پوجا کے لیے آتے. پنڈرپور میں ہندو جاتے ہیں. میں وہاں گیا تو لوگ پیدل چلتے ہوئے مل رہے ہیں. ہم نے چائے پینے کے لیے روکے تو روکتے ہوئے ہم نے پوچھے موشی کہاں سے آئے؟ تو موشی بولتی ناگپور سے آئے. پیدل. اب دیکھو اللہ نے ذہن میں کچھ اچھی بات ڈال رہا ہے. سمجھو ذرا کہ وہ 500 کلومیٹر سے پیدل چلی آ رہی ہے. اس کا بیچاری کا جو بھی آستھا ہے جو بھی ایمان ہے کہ میں پیدل چل کر آؤں گی اور میں ساتھ ایک جگہ بھی نہیں ہے. سات دھام معلوم ہے. ارے تم کو 7 چکر ہو جانا پڑتا صرف ایک چکر ہے نہیں ہوتا. 15 منٹ 7 چکر پورے کرتے یار. 7 دھام جانا ہے. ایک دھام کشمیر میں, ایک دھام ادھر, دوسرا دھام
دیکھو میں اہمیت سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بیچارے ہمارے ہندو بھائی جو بھی ہے ان کی آستھا ہم ان کے خلاف نہیں بول رہے، لیکن ان کی آستھا ان کا ایمان جو بھی ہے وہ پیدل 500 کلومیٹر جا رہی ہیں. ان کے دماغ میں یہ ہے کہ میں وہاں جاؤں گی یا میں وہاں جاؤں گا تو بھگوان خوش ہو جائے گا. سمجھا؟ کون خوش ہو جائے گا؟ بھگوان خوش ہو جائے گا. ارے یہاں گھر کے بازو میں مسجد ہے، کیا 5 مرتبہ بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ، آجا میرے بندے آجا نماز کو آجا، حی علی الفلاح، آجا دیکھ تیری کامیابی اس میں ہے، الصلاۃ خیر من النوم، اٹھ جا میرے بندے، نیند سے بہتر نماز ہے. قسم اللہ کی میں مفتی ہارون اتنا نالائق اور اتنا کمینہ ہوں کہ اللہ کے گھر بازو ہونے کے باوجود بھی میں اس کے گھر میں آنے کو تیار نہیں. لیکن اپنے آپ کو کمینہ کہتا ہوں، تو لوگ شریف ہے، میں اپنے آپ کو کمینہ کہتا ہوں. کیوں نہیں مارے گا اللہ؟ کیوں نہیں ہوگا ظلم؟ کیوں نہیں مار کھائیں گے؟ جو الگ کر کے 3 مرتبہ کھلا رہا ہے 5 منٹ اس کے سامنے سجدہ کرنے کو تیار ہے. کتنے منٹ؟ مسلمان کی نماز مولانا 5 منٹ کی ہے، سمجھا؟ اور ابھی نفل نہیں پڑھتا کیونکہ اس کو دل میں آ گیا ہے کہ نفل ضروری نہیں ہے، کچھ حل ہو گیا نہیں. ہاں نفل ہے وہ پڑھے تو ثواب، اگر نہیں پڑھتے تو کوئی گناہ نہیں ہے. جمعے کو بھی آ رہا تو وہ ایسی جگہ پر بیٹھا جیسے بھاگنا آسان ہے. نہیں کہاں بیٹھا ہے نا؟ اور پھر تمنا کیا ہے مسلمانوں کی؟ اللہ رحمتی برساؤ، اے برکتی برساؤ، اے اللہ ظالموں سے حفاظت فرما. تو کیسے حفاظت فرما ظالموں سے؟ کیسی ہوگی حفاظت؟ ہے نا؟ کانٹے بویا تو کانٹے اگیں گے نا، اور سیب بویا تو سیب ہوگے نہیں ہو. بہت عجیب بات اللہ رحمت عالیہ تو میں آپ سے کہا ہوں کہ خدا کے واسطے آج ہم پوری دنیا کو خوش کرنے کے لیے تیار ہے، ایک رب کو خوش کرنے کے لیے. رشتہ دار خالہ خوش ہو جائے، ماموں خوش ہو جائے، پھپھی ناراض نہیں ہونا. ارے باپ، رشتہ داروں کو خوش کرنے والا رب ہے. جب کہ رشتہ دار ہو رہے ہیں کہ کسی کا کوئی نہیں ہو رہا. ارے اولاد نہیں ہو رہی ہو، کوئی نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہی تو رشتہ داروں میں اولاد نہیں ہو رہی. ایک گلاس پانی دینے کو اولاد تیار نہیں تو چچا کا کوئی ہم دے رہا. ارے بولنا کوئی دنیا میں جتنے رشتے ہیں یہ سب جھوٹے جھوٹے رشتے ہیں. اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے جھوٹی جھوٹی دنیا میں جھوٹی رشتے داری ہے، جھوٹی جھوٹی دنیا میں جھوٹی رشتے داری ہے، ٹوٹے پھوٹے وعدے ہیں، کچی کچی یاری ہے، دھوکہ قدم ہر آن، کل من علیہا فان. کوئی کس کا نہیں ہو رہا. سمجھداری یہ ہے، ہوشیاری یہ ہے کہ دنیا کو خوش کرنے میں ٹائم پاس مت کر، خالہ ماموں پھوپھی کے ارمانوں کو پورا کرنے میں ٹائم پاس مت کر، ایک رب کو راضی کرنے میں ٹائم پاس کر. یہ جتنے رشتے ہیں ارے رشتے کو چھوڑ، جس دن کو اللہ کو خوش کرنے والا بن جائے گا رشتے نہیں اللہ دنیا کو بھی تیری قدموں میں رکھ رہا ہے. یاد رکھو کل بڑی سینکڑوں کلومیٹر دور ہے، سینکڑوں کلومیٹر دور پتہ چلا کہ لوگ 3 کلومیٹر تک کے پھول لے کر کھڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. میرے ساتھ ایک دوست تھے، انہوں نے پوچھا مفتی صاحب
مسلم قریبی ہے، میں نے تو پہلی بار آ رہا ہے ادھر. کیوں؟ آپ نے ایک مہینہ پہلے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے سمندر میں جہازوں سے سوالت کیا. دیکھے تھے ویڈیو؟ چلو نا جہازوں میں سے سوالت، اور جوان اتنے جذبات تھے، جذبات میں تھے کہ وہ جو پٹاخے بم جو ہوئے سمندر میں بھوڑ گئے. اتنے خوشیاں کیا ہونا ہے. تو میں نے اس وقت اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے مولا اگر یہ سمندروں میں بھی تو سوالت کروا رہا ہے تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ مفتی ہارون تیرے دین کا کام کر رہا ہے. مفتی ہارون کی عزت اس لیے نہیں ہے کہ وہ بڑا آدمی ہے، نہیں، مفتی ہارون کو اللہ نے دنیا بھر میں صرف عزت اس لیے دیا میرے پیارو کہ مفتی ہارون اس دین کو پھیلانے کا کام کر رہا ہے. تو اللہ دنیا بھر میں عزت دے رہا ہے. دنیا بھر سے لوگ دعائیں کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء کی دعائیں آتی ہیں، فون آتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، ہمت دیتے ہیں دین کی وجہ سے. اس لیے میرے یارو میں آج اچانک آ گیا ہوں، آپ سے کہوں گا کہ اللہ کے واسطے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے حوالے کر دو اور اللہ کے حوالے کرو. اللہ دنیا کو آپ کے قدموں میں لا کر آ دے گا. قسم اللہ کی. ایسی ایسی نعمتیں لوگ دسترخوان پر رکھتے ہیں کہ کبھی اس گھنٹی میں سوچا نہیں ہوگا. ایسے بڑے بڑے لوگ کروڑوں کے اربوں روپے کے مالک چپلیں سیدھی کرتے ہیں کہ کبھی کبھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. لیکن پھر دھیان آتا ہے کہ میرے مولا یہ عزتیں صرف تیرے دین کا کام کرنے کی وجہ سے. معمولی مت سمجھو دین کے کام کو، دین کی محنت کو معمولی مت سمجھو. خود بھی آ جاؤ دین پر. اللہ کہتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ کہتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ. اللہ کہتا ہے پورے کے پورے آ جاؤ. ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم آدھے تیتر رہے اور آدھے بڑے رہے. تو بھی اتار کے تو ادھر کے لکھتے اور تو بھی پہن لے لو. کہاں لے نبی کو ماننے کو دیا، نبی کی ماننے کو دیا، چہرے پر نبی کے ادائیں آ جائے تیار. ناچنے گانے والے سارے دو کوڑی کے لوگ تو کو ان کا چہرہ پسند ہے، تو کون کا لباس پسند ہے، تو کون کے بال پسند ہیں، تو کون کی پھٹی ہوئی پینٹ پسند ہے. دو کوڑی کے لوگ ہیں. اگر اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دیا ان کو تم مسلمان سمجھتے ہو، یہ فلم میں کام کر رہا ہے. اگر اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دیا قسم اللہ کی یہ جاننا کہ کون سے حصے رہیں گے پتہ نہیں چلے. اور تم کو ان کا اسٹائل پسند، ان کا لباس پسند، ان کے طریقے پسند، ان کی جائیداد پسند. یہ جیسے شادیاں کریں گے ویسے تم کرو گے، یہ جیسے ممنیاں کریں گے ویسے تم ممنی کرو گے، یہ جیسا جشن منائیں گے ویسے تم جشن مناؤ گے. تو پھر پیارے نبی نے کہا کہ تم جس سے محبت کرو گے دنیا میں، تم کو جس کا طریقہ دنیا میں پسند ہے تمہارا انجام آخرت میں وہی کے ساتھ. بس آخری بات سن لو. میں نے سوچا 15 منٹ بول کر ختم کر دوں گا لیکن جذبات میں آ گیا ہوں. آخری بات سن لو کہ میرے یارو اپنے آپ کو حوالے کرو. جیسے مجرم ہو نا، مجرم اس کا ہاتھ میں ہتھکڑی آ جاتی ہے تو پورا پورا حوالے ہو، کچھ نہیں کر سکتا. اپنے آپ کو اللہ رسول کے حوالے کرو، اپنے آپ کو اللہ رسول کے حوالے کر دو اور پھر لگو کہ اللہ کیسے عزت دے گا، اللہ زندگی میں کیسا سکون دے گا.
اللہ زندگی میں کیسی برکت دینا، اللہ چہروں پر کیسا نور دینا، اللہ راتوں کی نیند دینا، اللہ دل کو سکون دینا، اللہ عزتیں دینا۔ پھر دیکھو آج بولے گا کہ مفتی ہارون نے کیا ہو، اس لیے بس آپ سے کہوں گا وہی جو شعر میں پڑھا آخری بات سنو، آخری بات سنو کہ اپنی اولاد کو مدرسوں میں بھیجو، بھیجو ان کو، اگر ان کو دین بھی ملنا، قرآن بھی ملنا، یقین مانو تم نے اگر ان کو مخمل کے بستروں پر سلایا، پھولوں کی سیج پر چلایا، چاندی کے گلاسوں میں پلایا اور سونے کی پلیٹ میں کھایا، اتنا بھی تم نے ان کو دے دیا، لیکن اگر تم نے ان کو دین کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، مکتب کی تعلیم، مدرسے کی تعلیم، ایمان کی تعلیم اگر ان کو نہ دی تو یہی اولاد ماں باپ کے خلاف اللہ کے دربار میں کیس کریں گے، اے اللہ یہ میرا باپ ہے، اس کو اس سے بڑی محبت کرنا، اے اللہ یہ میری ماں ہے، مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے، لیکن یہ مجرم ہے، انہوں نے مجھ سے بڑی محبت کیا، مجھے پلاٹ دیا، گھر دیا، بولا دیا، کھیتی دیا، کروڑوں کا مالک بنایا تھا، اے اللہ لیکن انہوں نے مجھے دین نہیں دیا تھا، انہوں نے مجھے قرآن نہیں دیا تھا، انہوں نے مجھے مدرسہ نہیں دیا تھا، انہوں نے دین کی فکر نہیں کی تھی، اس لیے قرآن کی وہ آیت جو میں نے پہلے پڑھا اسی کو ترجمہ پھر سنا دوں کہ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھے بولو کہ اپنی اولاد کی قرآن کی تعلیم کی فکر کرو گے، دونوں ہاتھ اٹھا ماشاءاللہ بھیجو حکومت سے بھی فیس بھروں کی، ہو سکتا ہے کہ فیس بہت سارے لوگ نہیں دیتے ہوں گے ان کو، ان کی دین کی تعلیم پر پیسہ بھی خرچ کرو۔ موبائل میں کتنے کا ریچارج مار ہے مہینے کا؟ کم سے کم کتنے کا ریچارج ہے آخری؟ 400 کا ہو گیا ابھی 400 موبائل میں 400 کا ریچارج۔ ہاں اچھا کمال کی بات ہے گھر میں موبائل ایک بھی نہیں ہے، اور کا الگ، پورے کا الگ، باپ کا الگ، ماں کا بولو سچی ہے نا، ہے نا؟ ایسا نہیں گھر میں ایک موبائل یا نہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، مسلمان کے گھر میں برکت ہے کہ نہیں؟ ارے کم سے کم 4-5 ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا یعنی مولانا گرے پڑے غریب کے گھر میں کم سے کم 3 موبائل، بولو پر اب 4 کیا 1200 کا موبائل میں ریچارج کر رہے ہیں۔ اب اپنی اولاد کی فیس میں کیا فیس ہوتی ہے؟ 100 روپے، اور اولاد کی فیس پر 100 روپے نہیں بھر رہا تو جوتے بھی پڑیں گے؟ ارے پڑے جوتے اولاد کی تعلیم پر خرچ کرے گے انشاءاللہ، ہے نا؟ یہ ٹوٹی باتیں کی جو اللہ نے میرے ذہن میں ڈال دیا، اب ہم سنتیں پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے میں ایک اعلان